بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العالمین کی رحمت قریب ہے محسنوں محسنین کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی نعمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اپنا عذاب بھی نازل کرتا ہے، ابتلا و آزمائش کا شکار بھی بناتا ہے۔ آج میں اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کے چند اسباب ذکر کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ان اسباب کو اپنائیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر سکیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جسے ہم سر انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، وہ ہے جسے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد، مومن خواتین، ان میں کا بعض کے دوست ہیں جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے، بے شک اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا سبب جو ذکر کیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رحمت کے حصول کی علت جو ذکر کی وہ یہ کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو حکم دیا ہے، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہم اس کو سر انجام دیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کریں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق نہیں چلیں گے، تو دنیا میں ہمیں فتنہ لاحق ہوگا اور دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی سے بچنا چاہیے۔ اگر لوگ نہیں بچیں گے تو وہ فتنے سے دوچار ہوں گے یا دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی حصول یابی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے، نماز قائم کرنے میں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہے۔ نمبر 2، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو ہم اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل میں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ دنیا میں رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو سعادت مند زندگی عطا کرے گا، لوگوں کے دل میں اطمینان ڈال دے گا، لوگوں کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے امور کو، اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا اور اللہ رب العالمین کا حکم کے مطابق زندگی گزاری، اور اللہ رب العالمین کا جو ذکر قرآن مجید ہے اس کو پڑھتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے، تو ان کے دلوں کو اطمینان لاحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کا دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید ذکر ہے، اس کا پڑھنا ذکر ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو دہرا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم جڑ جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے
کہ ہم جہاں بھی رہیں، چاہے تنہائی میں رہیں یا لوگوں کے ساتھ رہیں، ہم جہاں بھی رہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنا یہ علت ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، قرآن مجید نازل کیا، رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ اگر ہم متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذکر آ گیا تمہیں میں سے ایک آدمی کے اوپر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور تمہیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنے والا بنا دے۔ جب تم متقی ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو آگے اور اپنے پیچھے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو جب لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی دوہری رحمت سے نوازے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے، تمہاری گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوی اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ دوہری رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین انہیں قیامت والے دن نور بھی عطا کرے گا جس کی روشنی میں وہ پلسرات سے پار ہو جائیں گے۔ پلسرات جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور جہاں پلسرات نصب کیا گیا وہاں بالکل اندھیرا ہے، اور جہنم کے اوپر یہ نصب کیا گیا ہے جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ورود پلسرات پر نہ ہو، جو پلسرات سے نہ گزرے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو، ظالم لوگ جہنم کے اندر کٹ کر گر جائیں گے، جہنم کے اندر کٹ کر گر جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال کے بقدر روشنی عطا فرمائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پلسرات سے تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ کوئی برق کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا،
کوئی دوڑتے ہوئے گزر جائے گا، کوئی چلتے ہوئے گزر جائے گا، اور آخر میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کے ایک انگوٹھے میں اللہ رب العالمین نے روشنی دے رکھی ہوگی، جو ایک مرتبہ جلے گی دوسری مرتبہ بجھ جائے گی۔ جب یہ روشنی جلے گی تو وہ پل صراط پر اپنا قدم بڑھائے گا، اور اگر یہ روشنی بجھ جائے گی تو وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے وہ پل صراط سے پار ہو جائے گا، جہنم میں کٹ کر گرنے سے بچ جائے گا۔ تو تقوی اختیار کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں ہمارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، وہیں پل صراط سے نجات بھی دے دے گا، اور وہاں ایک ایسی روشنی دے گا جس کی روشنی میں ہم پل صراط پار سکیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ ان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور اس دن اللہ رب العالمین کی جانب سے جنت کی بشارت دے دی جائے گی۔ چوتھا سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو اسے غور سے سنا جائے اور خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی هذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، جو میری جانب میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یہ تیرے رب کی جانب سے دلیلیں ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو اسے غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سننے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور خاموشی اختیار کر لی جائے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ اسے غور سے سننا چاہیے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پر رحم کیا جائے، تو یہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں مال دیا اس میں سے سری طور پر اور جہری طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے طلبگار ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، تاکہ انہیں پورا بدلہ دیا جائے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں نوازے۔ بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور شکر گزار ہے۔ پانچواں سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ رات میں نماز پڑھی جائے، تہجد کی نماز پڑھی جائے، قیام اللیل کیا جائے۔ تو جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں، تو ایسے لوگ اپنے دامن میں اللہ رب العالمین کی رحمت سمیٹتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اپنی رب کی رحمت کی امید لگائے ہوئے رہتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔
جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے وہ لوگ اپنے رب سے رشتہ استوار کرتے ہیں اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین کو اس وقت یاد کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے رات کے آخری عشرے میں، رات کے آخری حصے میں۔ جب آخری رات بچ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسی اس کے ذات کے شایہ نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ربنا تبارک و تعالی ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، بے شک ہمارا رب اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب آخری تہائی رات بچ جاتی ہے تو وہاں سے اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی سائل ہے جو مجھ سے طلبگار ہو میں اسے عطا کروں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد طلب کرنے والا میں اسے اولاد دوں۔ اللہ رب العالمین یہ آواز برابر لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب اللہ رب العالمین آواز لگا رہا ہو اس وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے دامن میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمیٹ لینا چاہیے۔ چھٹا سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں، جسے اصلاح ذات البین کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، لہذا ان کے درمیان اگر نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب رحمت ہم حاصل کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ لہذا مومنوں کے جو حقوق ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اور لوگوں کے درمیان نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے تو ہمیں ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ ساتواں سبب اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹنے کا، اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم جو بھی آ جائے ہم اسے قبول کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین خوف دے کر لوگوں کو آزماتا ہے، بھوک دے کر لوگوں کو آزماتا ہے، مالوں میں کمی کر کے لوگوں کو آزماتا ہے، لوگوں کو وفات دے کر آزماتا ہے، پھلوں میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ جو لوگ ان پر صبر کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب پلٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہمارے بارے میں آ جائے تو ہم اس پر صبر کریں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان امر المؤمن کلہ خیر ان اصابتہ السراء فشکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ الضراء فصبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا ہر معاملہ خیر سے خالی نہیں ہے، اگر اسے خوشی والی کوئی چیز پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف والی چیز پہنچ جائے، کوئی نقصان والی چیز پہنچ جائے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، مومن کے لیے خیر ہے، کیونکہ
اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم آ جائے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، بلائے نازل ہوں اس پر صبر کرنا چاہیے، مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہو جائیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 8واں سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا کہ جب ہمیں دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو ہم اسے معاف کر دیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، مقتولوں کا قصاص فرض کر دیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رحمت کے حصول کا سبب جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مقتول کا جو ولی ہو وہ قصاص لینے سے دستبرداری اختیار کر لے اور معاف کر دے، اور دیت لینے پر اکتفا کر لے، جبکہ دیت لینا اس کے لیے بہتر ہو، ملک کے لیے بہتر ہو اور اس کی سوسائٹی کے لیے بہتر ہو۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے یہ اسلام کا بہترین انداز ہے، ایک اوسط درجے کا حکم ہے۔ جبکہ توریت میں یہودیوں کا حکم تھا کہ ہر حال میں قصاص لینا ہے، ہر حال میں قصاص لینا ہے، اور نصرانیوں کی، عیسائیوں کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ ہر حال میں دیت ہی لینا ہے، قصاص نہیں لینا ہے۔ جبکہ اسلام نے راہ اعتدال اختیار کی، اللہ رب العالمین نے اعتدال کا حکم دیا، تو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا جو چاہے قصاص لے، جو چاہے قصاص نہ لے کر کے دیت لینے پر اکتفا کر لے، اور یہی رحمت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ 9واں سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا، اگر ہم کفار کے ملکوں میں ہمیں ستایا جائے، مارا پیٹا جائے، ہماری عزتیں، ہمارا اسلام، ہمارا دین محفوظ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں ہجرت کرنے کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی حکم ہے۔ جب جہاد فرض ہو جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سمیٹتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے، یہ
اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں بیان فرماتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں رحمت کی بشارت دی جاتی ہے، جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جو کہ نعمتوں والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ 10واں سبب، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یا اللہ کی راہ میں موت کا آ جانا اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے یا تمہاری وفات ہو جائے، تمہارا انتقال ہو جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی رحمت بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کے نفس اور ان کے اموال کو کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں تو وہ قتل کیے جاتے ہیں یا قتل کرتے ہیں۔ وعدنا علیہ حقا، اللہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے توریت کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشی مناؤ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے اللہ رب العالمین سے معاملہ کر رکھا ہے۔ وذلک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے رحمت سے تم خوشی مناؤ، خوشی حاصل کرو، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جسے وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ 11واں سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا، کافروں سے دوری اختیار کریں، اور کافر لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہم دوری اختیار کریں تو اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے دامن میں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو جاؤ، وما یعبدون، اور ان بتوں سے، ان معبودوں سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں جا بیٹھو، غار میں جا کر ٹھہر جاؤ، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تو تم پر تمہارا رب اپنی رحمت نچھاور کرے گا، پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جب وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان سے جن کے وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیا، اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یعقوب عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ جب مشرکین سے ہم الگ ہو جائیں اور جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ 11 اسباب ہیں۔ 12واں سبب معاصی کو چھوڑ دینا، منکرات کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ سبب ہے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے
فرشتوں کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وقیہم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اے اللہ ان مومنوں کو برائیوں سے بچا، جو شخص برائیوں سے بچ جائے اس دن اللہ رب العالمین تو اس پر رحم فقط رحمتہ، اللہ رب العالمین تو نے اس پر رحم کر دیا، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استسقاء کی نماز پڑھائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب سوکھا پڑا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کی نماز پڑھائی تھی، تو اس میں جو انہوں نے دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہم انہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا یرفع الا بتوبہ اللہم انا قد تبنا الیک۔ اے اللہ بلائیں نازل ہوتی ہیں گناہوں ہی کی وجہ سے، جب ہم گناہیں کرتے ہیں تو بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور بلائیں نہیں اٹھائی جاتی مگر یہ کہ آدمی توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہو، تو اللہ رب العالمین بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہم انا قد تبنا الیک، اے اللہ ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین بہت سارے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ چند اسباب ہیں جنہیں میں نے بیان کیا کہ اگر ہم یہ اسباب اپناتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار دیکھنے ہوں تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار بہت زیادہ ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ کیا رسولوں کو بھیجنا اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہے مومنوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ؟ کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتلاتا ہے اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے منع فرماتا ہے، رذائل سے منع فرماتا ہے، اور نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، بلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب کا نازل کیا جانا یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے آثار میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی کہ انہیں پڑھ کر کے ان کے مطابق عمل کر کے تم اللہ کی رحمت حاصل کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطانوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہمارے ساتھ نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو ایسی صورت میں ہر انسان شیطانوں کا پیروکار بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان بھی فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ شیطانوں کے متبع ہو جاتے، شیطانوں کے پیروکار ہو جاتے ہیں، سوائے چند تھوڑے لوگوں کے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطانی خطوات سے اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شیطان منکرات اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور تمہیں شیطانوں سے بچا کر کے رکھے گا، اور تم اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رکھی ہے کہ تم میں کا کوئی شخص برائی کا عمل کرے جہالت کی وجہ سے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار دیکھنے ہو تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں، اس کے معنی پر غور کریں۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں، کون سے کام ہیں جنہیں ہم کریں تو اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوگی، ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.